السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب سلمان ندوی صاحب کے متعلق ساری بات تفصیل سے رکھیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کو انہوں نے خط لکھا ہے اور آج 16 ستمبر 2020 کو حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور معافی بھی مانگی ہے اور بہت ساری باتیں۔ اس وقت جناب سلمان ندوی کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور انہوں نے کیا خط لکھا ہے ساری بات رکھیں گے آپ حضرات کی خدمت میں۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کب کس شخص کو ہدایت مل جائے کوئی کسی بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک ایمان والا کب گمراہ ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے، اور ایک کافر کب ایمان والا ہو جائے اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت جناب سلمان ندوی، ان کا دل تھوڑا مائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند کو بھی انہوں نے خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے ساری تفصیل کے ساتھ ہم اس خط کو پڑھ کر سناتے ہیں، بغور سماعت فرمائے۔ جناب سلمان ندوی دارالعلوم دیوبند کو خط میں لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک محبت آمیز درخواست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن ہمیں ان سے ہی ملا اور اس کی تشریح انہوں نے فرمائی۔ نزاعی مسائل میں حکم ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آپس میں نزاع سے منع فرمایا گیا ہے اور اس پر ناکامی اور بربادی کی وعیدیں ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ الزام تراشی اور بہتان ترازی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو بغیر دلیل گستاخ صحابہ قرار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ برصغیر میں ایک طبقہ اسی طبقے کو گستاخ رسول قرار دیتا ہے، جس کے کچھ نادان اسی طرح کی الزام تراشی کا تیر مجھ پر چلا رہے ہیں۔ یہ خلاف شریعت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ میری ایک عاجزانہ محبانہ ملت کی اجتماعیت کے لیے درخواست ہے کہ دیوبند سے کسی ایک بزرگ محدث کو طے کر دیا جائے، جن کے ساتھ زوم پر ہماری میٹنگ ہو اور تمام دردمند حضرات اس میں بحیثیت سامعین شریک ہو جائیں اور قرآن کی ہدایت کے مطابق حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے بارے میں میری اصلاح فرما دی جائے جن کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ بات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگی۔ میں ان بزرگ سے طالب علمانہ سوالات کروں گا، وہ بزرگانہ شفقت سے مجھے سمجھا دیں گے۔ اس سے امت کے سامنے ایک اچھا نمونہ آئے گا۔ حکومتوں کو بڑے بڑے جھگڑوں میں ٹیبل ٹاک کی دعوت دی جاتی ہے، غصہ، طیش اور دھمکی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کاش کہ دردمندان ملت اس کی فکر کر لیں اور میری آخرت سنوارنے میں میری مدد کریں، میں ان کا بہت احسان مند اور شکر گزار ہوں گا۔ سلمان حسینی ندوی بتاریخ 15 ستمبر 2020۔ تو ناظرین، اب ہم تھوڑا سا جناب سلمان ندوی کی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، خاص طور پر تقریر میں جو ملکہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اور جو صلاحیت انہیں بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس طرح سے وہ للکارتے تھے باطل کو، تو باطل کی ایوانوں میں ایک زلزلہ، ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا، اور یہاں تک کہ عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء کرام ان کے بیان سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ جس طرح سے وہ بیان کرتے تھے اس کی کوئی مثال اس وقت برصغیر میں ملنا مشکل ہے، لیکن ناظرین اکرام، آئے دن جب جناب سلمان ندوی صاحب مشہور ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت بھی ڈالی تھی، شہرت بھی دی تھی، لیکن پتہ نہیں پھر ان کے اوپر کس طرح کی نظر بد ہو گئی اور کس طرح سے ان کو کسی نے کیا پتہ نہیں کیا کر دیا کہ جناب سلمان ندوی شروع میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی والا ایک بیان دیا، تو اس بیان کے بعد ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب نے بھی ان کو سمجھایا، ان سے بات کی
کہ آپ کا یہ جو بیان ہے آپ اس سے رجوع فرما لیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو جناب سلمان ندوی صاحب نے رجوع تو فرما لیا اور یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پھر سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ اب اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی صحابہ اکرام کی شان میں انہوں نے گستاخی کر دی۔ بہت ہی زیادہ علماء اکرام کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ پیش ہو گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسی نوبت آئی کہ جناب سلمان ندوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے نکال دیا گیا، اور پھر حال ہی میں پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو ان کو مناظرے کا جو انہوں نے چیلنج کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے فاضل نے ان کے چیلنج کو گزشتہ سال بھی قبول کیا تھا اور اس بار بھی قبول کیا، لیکن 4-5 دن سے الحمدللہ تھوڑی اچھی سی خبریں آ رہی ہیں جناب سلمان ندوی کے متعلق۔ وہ چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے کوئی ان سے بات کرے، آن لائن مناظرہ کرے، اور جو حدیثوں کی وہ دلائل دے رہے ہیں اس کے متعلق ان کو سمجھائے۔ تو ناظرین اکرام، آج ایک بڑی خبر 16 ستمبر کو کھل کر آئی ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کی ہے، اور تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں میری حاضری اور دل و معاملات کی صفائی، محبین سے دعاؤں کی درخواست۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت کے ساتھ جو بوسہ لیتے ہوئے تصویر کو ٹویٹ کیا ہے، بہت زیادہ اس کو بھی وائرل کیا جا رہا ہے۔ اب چاہنے والے تو ان کی اس بات کو لے کر پسند کر رہے ہیں، لیکن جو واقعی برحقیقت ہے، جو بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد کسی ایک بزرگ کے ہاتھ کا بوسہ لے لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو بھرے مجمع میں وہ جس طرح سے آن لائن بیانات میں کہتے تھے، گستاخی کرتے نعوذ باللہ، اسی طریقے سے جب تک وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جن کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، جب تک ان کے متعلق وہ صاف دل رکھ کر معافی نہیں مانگتے پوری امت سے، اس وقت تک کسی بھی بزرگ کے ہاتھ کا بوسہ لے لینا کافی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے لوگ آج سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور فیس بک وغیرہ پر لکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان ساری حقیقتوں کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جناب سلمان ندوی صاحب اور ہم سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، فتنوں میں پڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی عقیدہ رکھ لیں، وہ کچھ بھی سمجھیں صحابہ کو، لیکن ہمارے کانوں کو نہ سنائیں۔ ہمیں کیوں سنا رہے؟ ہم نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کے صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ہمارے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عقیدوں کو عام کرو، صحابہ کی عظمت کا چرچا کرو، خلفائے راشدین کی فضیلتوں کو بولو، بیان کرو، امہات المومنین کا ایک ایک سبق پڑھاؤ۔